دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 100 پھر میں اس کی آواز ہی پر چونکا تھا۔ کیا ہوا کامران، کس مرض سے راز و نیاز کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا۔ کہاں ہے وہ کھائی؟ اس نے اشارے سے بتایا کہ اس طرف ہے وہ کھائی۔ میں گاڑی سے اتر کر کھائی کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں تھوڑی چڑھائی تھی، پھر وہ راستہ ڈلوار کی صورت میں کھائی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے پیٹرول کا ڈبہ نکال کر کانتا کو دیا اور خود گاڑی سٹارٹ کر کے چڑھائی پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ گاڑی سیدھی کھائی کی طرف بڑھی اور ایک زوردار دھماکے سے کھائی میں جا گری۔ اس کا انجن سٹارٹ ہی تھا، اس لیے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہ پڑی۔ گاڑی کے انجن میں خود بخود آگ لگ گئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر کانتا سے پیٹرول کا ڈبہ لے کر کچھ پیٹرول جلتی ہوئی گاڑی پر پھینک دیا۔ ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوا اور گاڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ میں نے گھوم کر کانتا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور واپس چلنے کو کہا۔ منگل کا زخم بھی حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ بابا کا کریا کرم کیے 3 روز ہو چکے تھے۔ میں نے وقفے سے اپنے ہاتھوں پر اس مرہم کا لیپ کیا تھا اور اب میرے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ میں اس جنگل سے روانگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کانتا نے تمام ضروری سامان ایک بیکس میں بھر لیا تھا۔ منگل بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ہم لوگ طے کر چکے تھے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ منگل تو میرے ساتھ ہی رہنے پر مصر تھا، مگر میں اسے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں تو کانتا کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیجنا چاہتا تھا، مگر بابا سے کیا ہوا وعدہ میری راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ میں نے منگل سے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی آبادی تک چھوڑ کے خود اپنے ٹھکانے کی طرف نکل جائے۔ اس وقت شاید شام کے 5:30 بجے تھے۔ ہم لوگ کوئلوں کی گیٹھی جلائے بیٹھے تھے۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ میرے کانوں میں کئی گاڑیوں کے انجن کی آوازیں آئی تھیں۔ میری طرح منگل بھی سر اٹھائے آواز کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارا اسلحہ تیار تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور کانتا کا وہ بکس اٹھا لیا جس میں اس کا سامان تھا۔ میں نے کانتا سے کہا، تم اس مچان پر چڑھ جاؤ، میری فکر مت کرو۔ کانتا چڑ کر بولی، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ ہم دونوں نے اسے بمشکل تمام مچان پر چڑھنے پر آمادہ کیا اور خود درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک فائر ہوا اور گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں اور منگل بے اختیار زمین پر گر گئے۔ پھر لگاتار فائر ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گولیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، کوئی گھرا کر بولا، ورنہ چھلنی کر دیں گے۔ میں نے اچانک کلا بازی کھائی اور لڑکتا ہوا درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت بے در پہ کئی فائر ہوئے۔ پھر کانتا کی وحشت زدہ آواز سنائی دی۔ کامران میں پڑھ کر پلٹا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے کانتا کا منہ دبوچ لیا ہو۔ میں دیوانہ وار کانتا کی آواز کی طرف لپکا، مگر پھر زبردست فائرنگ ہوئی اور منگل کی چیخ سے فضا گونج اٹھی۔ منگل کی کربناک چیخ اور کانتا کی گھٹی گھٹی آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فائرنگ اتنی زبردست تھی کہ اگر میرے ستارے اسلام میں اچھے نہ ہوتے تو شاید میں ابھی تک لاش میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ میں نے سوچا کاش مجھے کوئی ایسی دعا بھی پلا دیتا جس سے مجھ پر گولی بھی اثر نہ کرتی۔ پھر فائرنگ میں اچانک شدت آ گئی۔ میں بیٹھا ہوا تو پہلے ہی تھا، اب پھرتی سے لیٹ گیا۔ مجھے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ منگل کی طرف جاؤں یا کانتا کی طرف۔
پھر منگل کی عجیب بری چیخ نے میری مشکل ہی آسان کر دی۔ اس کی یہ چیخ بہت کربناک تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ ایک عرصے سے میں اس قسم کے چیخیں اور کرہیں سن رہا تھا۔ اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ مرے ہوئے انسان کے حلق سے کس قسم کی چیخ برآمد ہوتی ہے، بالکل چڑیا گھر کے چوکیدار کی طرح جو رات کے سناٹے میں خونخوار درندوں کی آوازیں سن کر پہچان لیتا ہے کہ یہ غراٹ تیندوے کی ہے یا چیتا گھرا رہا ہے۔ اب مجھے کانتا کی طرف سے تشویش تھی۔ فائرنگ اتنی شدید تھی گویا گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں اگر اس وقت تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرتا تو منگل کی طرح میں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا۔ میں زمین پر لیٹے لیٹے انداز میں سے اس طرح ریگنے لگا کہ جدھر کانتا موجود تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان لوگوں نے کانتا کو وہاں سے ہٹا تو، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے۔ کامران کانتا نے پھر مجھے پکارنے کی کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا منہ دبا دیا۔ آواز اس مرتبہ نسبتاً نزدیک سے آئی تھی اور خاصی حد تک سمت کا تعین بھی ہو گیا تھا۔ خطرہ تو بس یہ تھا کہ کانتا کو پکڑنے والا میری نقل و حرکت نہ دیکھ رہا ہو۔ ظاہر تو ایسا نہیں ہو رہا تھا، ورنہ اب تک مجھے کوئی گولی نشانہ بنا چکی ہوتی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے کانتا کی پشت دکھائی دی۔ اسے ایک لئیم شیم شخص نے دبوچ رکھا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کس طرح کانتا کو کندھے پر اٹھا لے، مگر ایک ہاتھ سے یہ کام کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے وہ سرے سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور ہاتھ میں وہ بکس بھی تھا جس میں کانتا کا سامان اور دعاؤں کی شیشیاں تھیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بکس میں زیورات ہیرے جواہرات ہیں جنہیں کانتا کے ساتھ ساتھ اسے بکس کی بھی فکر بہت ہو رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ کانتا کے منہ پر جما ہوا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ مجھے وہ عقل سے بالکل پیدل لگ رہا تھا۔ کانتا کا قابو میں کرنے کے بعد بھی تو وہ بکس اٹھا سکتا تھا۔ اس کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ فائرنگ میں وہ اب پہلے والی شدت تو نہیں رہی تھی، مگر اس کا سارا زور کٹیا کی طرف تھا۔ فائرنگ کرنے والوں کا خیال تھا کہ کٹیا میں ابھی مزید لوگ موجود ہوں گے۔ جس شخص نے کانتا کو پکڑا ہوا تھا وہ فی الحال خالی ہاتھ تھا، مگر اس کی جیب کا ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں ریوالور یا پستول موجود ہے۔ میں غیر محسوس طریقے سے کچھ اور آگے بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس شخص کو اچانک چھاپ لوں گا، مگر زمین پر بکھرے ہوئے خشک پتے میرے جسم کی رگڑ سے سرسرا اٹھے۔ اس شخص نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کانتا کو ایک طرف دھکیل کر میری طرف لپکا۔ اس دوران میں اس کا ہاتھ اپنی جیب میں چلا گیا۔ خالی ہاتھ میں بھی نہیں تھا، مگر میں فائر کر کے اس کے دوسرے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے زکند بھری اور اس شخص کو لیے ہوئے دم سے ڈیر ہو گیا۔ جیب سے اس کا ہاتھ باہر نکل آیا، مگر وہ ریوالور نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی اسے شاید اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور بلا شبہ وہ لڑنے بڑنے میں بھی ماہر تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میری کمر کے گرد یوں ہیل کیے جیسے مجھ سے معانقہ کر رہا ہو۔ پھر اس کی گرفت میں سختی آئی تھی۔ وہ مجھے اتنی قوت سے دبا رہا تھا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کی 2-4 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتی۔ بابا نے لاکھ مجھے دعائیں اور صفوف کھول کر پلائے تھے، مگر میں تھا تو ایک انسان۔ اس کی گرفت اتنی تنگ ہو گئی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اپنی پیشانی پوری قوت سے اس کی ناک پر دے ماری۔ ناک پر کہنا تو غلط ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے اتنا اونچا تھا کہ میری پیشانی بمشکل اس کی ناک کے نچلے سرے اور ہونٹوں تک پہنچتی تھی۔ اس ضرب کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو میں نے پھرتی سے اس کی گردن بغل میں دبا لی اور پیر موڑ کر پنجے سے اس کے چہرے پر زوردار ضرب لگائی۔ پھر اچانک میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی پیشانی پر ایک اور ضرب لگائی۔ چٹاخ کی آواز آئی اور اس کی کھوپڑی کی
ہڈیاں چٹک گئی۔ اس وقت پہلی بار مجھے اپنے گھونسے کی قوت کا اندازہ ہوا۔ اس بیچارے کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ میں اسے بیچارہ ہی کہوں گا، وہ نہ جانے کون تھا، میں نے تو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے افراد کی جان لے کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ کانتا وحشی ہرنی کی طرح ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لکڑی کا بکس اٹھا کر بولا، چلو اب یہاں سے نکلو۔ نہیں کامران، کانتا نے سرگوشی کی، نہ جانے ان لوگوں کی تعداد کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ جس راستے سے جائے وہاں کچھ اور لوگ بھی گھات لگائے بیٹھے ہو۔ تو پھر کیا یہی کھڑے کھڑے جان دینا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں یہاں کھڑے رہنے کو کب کہہ رہی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہم اس وقت تک مچان پر بیٹھ سکتے ہیں جو بابا نے خاص طور پر میرے لیے بنائی تھی۔ جب یہ منوس یہاں سے دفع نہ ہو جائے تو ہم بھی یہاں سے نکل چلیں گے۔ تم ہو تو باولی، لیکن بعض اوقات بہت ذہانت کی باتیں کر جاتی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے اس قسم کی باتیں کرتی رہا کرو، اچھی لگتی ہے۔ کوئی گولی اس طرف آ گئی تو ساری شوخی ہوا ہو جائے گی۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ ہندوؤں میں کریا کرم کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر میں نے بہت معصومیت سے پوچھا، عورتیں اور مردوں کے کریا کرم میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا؟ جواب دینے کے بجائے کانتا نے میری پیٹھ پر ایک تپ رسید کیا اور منہ بنا کر بولی، تم اگر واقعی یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے تو مجھے یہاں چھوڑ کر خود نکل جاؤ۔ واہ کیا ڈائلاگ ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اگر میں یہی چاہتا ہوتا تو اس بدماش کا خون اپنی گردن پر نہ لیتا۔ میں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کی کھوپڑی میرے مکے سے چٹک گئی تھی۔ میں آرام سے لیٹا ہوا تماشا دیکھتا رہتا۔ وہ تمہیں اٹھاتا اور پھر میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے مچان کی طرف گھسیٹا، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ کانتا بندروں سی پھرتی سے مچان پر چڑھ گئی۔ درخت میں وہ رسا بھی ابھی تک موجود تھا جس کے ذریعے ہم نے منگل کو نیچے اتارا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ رسا دوسرے درخت کے تنے سے کھولا اور خود بھی مچان پر چڑھ گیا۔ پھر میں نے بہت احتیاط اور پھرتی سے وہ رسا اوپر کھینچ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ سوکھے پتھروں کے ڈھیر کی وجہ سے وہاں ہمارے قدموں کے نشانات نہیں ہوں گے۔ وہ مچان گھنی شاخوں میں گری ہوئی تھی۔ آنے والے ہمیں اس درخت تک نہیں ڈھونڈ سکتے تھے جب تک وہ خود ہی مچان تک نہ پہنچ جاتے، یا پھر انہیں نیچے سے مچان پر ہماری موجودگی کا سراغ نہ مل جاتا۔ اندر جتنے آدمی ہیں سب باہر آ جائے، ورنہ ہم اس کٹیا کو بم سے اڑا دیں گے۔ اچانک کوئی تیز آواز میں چیخا، پھر لگاتار کئی فائر